بسم اللہ الرحمن ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأرسل رسوله بالهدى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اور ہر طرح کی عبادتیں اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق زیبا ہے، جس نے ہم تمام مسلمانوں کو صرف اور صرف اس لیے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے تاکہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانے اور جس مقصد کے تحت انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پہچان کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں ہم کو مسلمان بننے کی توفیق نیک عطا فرمائی ہے وہیں پر زندگی کی آخری سانس تک کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نیک عطا فرمائیں۔ بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام ہوں اس کائنات میں مبعوث کیے گئے تمام نبی و رسولوں پر، بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت قرآن اور حدیث کے روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے دین اسلام غالب ہے نہ کہ مغلوب۔ حاضرین جمعہ، جس دین اسلام کو ہم نے اختیار کیا ہے، اللہ رب العالمین اس دین کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور مقبول ترین کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسند سے اس دنیا میں نافذ کیا ہے یہ دین ایسا دین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا کے اندر
غلبہ اور کامیابی دینے کے لیے نافذ فرمایا ہے۔ لہذا آج کے اس خطبہ جمعہ میں بالعموم ساری دنیا کے اندر، بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر دین اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں عام کر کے اور عوام الناس کے سامنے دین اسلام کے متعلق جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس ماحول کو دیکھ کر آج ہماری مسلم قوم ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہی ہے کہ آخرکار ہمارا کیا ہوگا اور ہمارے دین کا کیا ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم میں سے ہر ایک کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر نا امیدی یہ کفر ہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کی ذات سے اگر امید باندھنا ہے تو ہمارے سامنے چند ایک ایسے تعلیمات ہیں جو قرآن اور حدیث کے روشنی میں ان حالات میں کس طرح مسلمانوں کو اپنے آپ کے اندر ہمت پیدا کر کے اللہ کی ذات سے امید کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں نے حالات کے مناسبت سے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے دین اسلام غالب ہے نہ کہ مغلوب، یعنی دین اسلام اس دنیا میں آیا ہی اس لیے تاکہ وہ کامیاب رہے، بلند اور بالا رہے اور ہمیشہ وہ دنیا کے اندر غالب رہیں، نہ کہ مغلوب ہو۔ اور یہ چیز جو آج ہمارے درمیان ناپسند کی جا رہی ہے دین اسلام کو لے کر اور اس سے جڑے ہوئے مسلم قوم کو لے کر، یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام اٹھا کر کے اس کا مطالعہ کریں گے، واضح طور پر ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہو جائے گی۔ جس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کر کے کہ آج کے دن ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے بطور نعمت، تو اس وقت سے لے کر کے آج تک مختلف زمانوں میں مختلف قوموں نے اس دین اسلام کو ناپسندی کا اظہار کیا اور اس کے ماننے والے مسلمانوں کے متعلق مختلف قسم کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ صف کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی بہترین انداز میں وضاحت فرمائی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے، هو الذي، وہی وہ اللہ کی ذات ہے، ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، جس نے اپنے نبی کو بحیثیت رسول بنا کر کے کیا ہے تمہارے درمیان بھیجا، اور اپنے ساتھ دو چیزوں کو دے کر کے بھیجا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں نبی و رسول بن کر کے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں لے کر کے آئے۔ ارسل رسولہ بالہدی، ایک اپنے ساتھ ہدایت لے کر کے آئے، پھر اس کے بعد ودین الحق، یعنی حق پر مبنی دین اسلام کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ اب آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حق پر مبنی دین کو اور ہدایت کے ساتھ جو بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب اور تمام دین جس کے اوپر لوگ کیا ہے اپنا عقیدہ جمع کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تمام مذہبوں کے اوپر اس دین اسلام کو غلبہ دیں، اس دین اسلام کو کامیاب بنائیں، اس دین اسلام کو اس دنیا کے اندر پائے جانے والے تمام مذہبوں پر کیا ہے مقام اور مرتبہ عطا کریں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ بات مشرک لوگ پسند نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آج جسے ہم مشرک کہتے ہیں
آج جسے ہم کافر کہتے ہیں، جسے ہم غیر مسلم کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کے تعلق سے خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین اسلام اس دنیا کے اندر سربلندی اختیار کریں، یہ چیز آج سے 1442 سال پہلے بھی پسند نہیں تھی اور آج بھی پسند نہیں ہے، تا قیامت اسے پسند نہیں کیا جائے گا۔ اور ناپسندگی کا اظہار مختلف انداز میں ہمارے سامنے دنیا والے دین اسلام کو لے کر کے آئیں گے اور اپنے ناپسندگی کا اظہار کریں گے۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ہزار اس چیز کو ناپسند کریں، ہم نے دین اسلام کو اس دنیا کے اندر غلبہ دینے ہی کے لیے کیا ہے بھیجا ہے، نافذ کیا ہے، یہ ہمیشہ غالب تھا اور غالب رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کیوں نا امید ہوتے ہیں اپنے دین کو لے کر اور اپنے آپ کو قوم مسلم ہو کر کے؟ مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ ان کی مدد کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا حقیقی جو اگر دوست ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی جیسی سپر پاور طاقت کو اپنے ساتھ اپنے زندگی میں رکھتے ہوئے اگر وہ نا امید ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ مسلمانوں کو پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو حوصلہ شکنی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو اللہ کی ذات سے امید رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے اس دین کا اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد یہ ہے دوسرے دینوں اور دوسرے مذہبوں پر اسے سب سے اونچا مقام رکھیں۔ اگر اس بات پر یقین نہیں ہو رہا، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کی بات ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بات پر کون گواہ ہے، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر، سورۃ الفتح آیت نمبر 20 پر 8 کے اندر ہو بہو اسی طرح کی آیت نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ کی وہی ذات ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ ہدایت دے کر اور دین حق یعنی اسلام کو دے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دنیا میں موجود تمام مذہبوں اور تمام دینوں کے اوپر دین اسلام کو جیت، کامیابی، مقام اور مرتبہ اور غلبہ دے سکیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اور اس چیز کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، اگر اللہ نے ہم سے وعدہ کیا یہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس بات پر گواہ خود اللہ کی ذات ہے، اور دین اسلام کو اس دنیا میں غالب رکھنے کے لیے اللہ کی ایک ہی ذات ہمارے لیے کافی ہے، کسی اور کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم حاضرین، ہم کو یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہیں کریں گے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ذرا آگے چلیں، اگر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ہم نے اس دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رہنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمارے سامنے یہ جو مسلمانوں کے تعلق سے کبھی ہار جیت، کبھی غالب اور مغلوب، کبھی حاکم اور محکوم ہونے کا جو کھیل کھیلا جاتا ہے، تو کیا ہم اسے دین اسلام کے ساتھ جوڑیں گے؟ ہماری ہار اور جیت، ہمارا غالب رہنا یا مغلوب رہنا، یہ اسلام سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جس زمانے بھی مسلمانوں نے دین اسلام کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں اختیار کیا، اس وقت دین بھی غالب رہا اور مسلمان بھی غالب رہے۔ لیکن جس زمانے میں مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے مسلمان ہونے کے باوجود اپنے زندگی میں اپنے منمانی کے مطابق زندگی گزاری، ایسی صورت میں مسلمانوں کو ہار دیکھنا پڑا۔ وہ غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہونے لگے، وہ حاکم ہونے کے بجائے محکوم ہونے لگے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین اسلام کبھی مغلوب ہوا ہے، کبھی محکوم ہوا ہے، کبھی ہارا ہے۔ یہ کبھی ہارنے والا نہیں ہے۔ اور اس بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے ملک کے اندر الپا سنکھیا کے نام سے، قلت تعداد کے نام پر ہم کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے یہی چیز اپنے دل و دماغ میں رکھ لیا ہے، تعداد میں ہم کم ہیں، ایسی صورت میں ہمارے اوپر یہ لوگ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج خود مسلمانوں کو یہ بات پہچاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساری دنیا والوں کو اور خاص کر ہمارے ملک کے غیر مسلموں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ملک کی بات چھوڑ کر کے ساری دنیا کی تعداد کی اگر ہم بات کریں، دوسرے سب سے بڑے میجارٹی پر ہمارا نام آتا ہے۔ سب سے زیادہ تعداد اس دنیا کے اندر عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگوں کی ہے، تو دوسرے نمبر پر مذہب اسلام کے ماننے والے لوگوں کا نام آتا ہے، اور وہ ہے مسلمان۔ دوسرے نمبر پر ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ ہے۔ آج یہ چیز ہم خود محسوس کریں اور ہمارے ملک کے افراد کے سامنے رکھیں۔ ہم کوئی ایرے غیرے نتو خیرے نہیں ہے، ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنی جان اور پہچان دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ دنیا ہم کو جانتی ہے، ہم مسلمان کی حیثیت سے دوسرے نمبر پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے افراد کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کے افراد کس نمبر پر اس دنیا کے تعداد میں ہیں۔ تو کیوں ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو نیچا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو میرے حال میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، اور اس کے ماننے والے جو مسلمان ہیں یہ اسی وقت غالب ہو سکتے ہیں اگر وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انہی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے۔ تو موضوع کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو ہمیشہ غالب رکھنے والا بنایا، اس کے پیچھے اللہ نے وعدہ کیا، اور اللہ اس بات کا گواہ ہے، اور اللہ جس بات پر گواہ بن جائے اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے ہم اس میں شک نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کس سے کیا تھا؟ تمام مسلمانوں سے، بالخصوص صحابہ اکرام سے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ صحابہ اکرام کے زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو اور آپس میں لڑائی کا موقع آیا۔ مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہمارے پاس مالی طاقت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم کافروں سے کیا ہے لڑیں یا کافر ہم سے لڑیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سورۃ الفتح کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ خَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے بندو اگر تم سے یہ غیر مسلم لڑائی کریں، وَلَوْ خَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر پر اور شرک پر قائم رہ کر کے غیر مسلم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو ایسی صورت میں لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ تم سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر یہ لوگ اپنی مدد کے لیے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا پائیں گے اپنے زندگی میں۔ یہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے متعلق فرما دیا، اگر غیر مسلم تم سے بھڑ جائے، لڑائی پر آ جائے، ایسی صورت میں جیت تمہارے حق میں ہوگی، کامیابی تمہارے قدموں پہ ہوگی، اور یہ تم سے کیا پیٹ پلٹ کر کے بھاگ جائیں گے، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی دوست ہوگا۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد تقریباً 8 سال کے بعد دوبارہ جب مدینہ سے مکہ آ رہے تھے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکہ جائیں اور مکہ جا کر کے وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کریں اور عمرہ ادا کریں، لیکن مکہ سے پہلے حدیبیہ نام کا ایک مقام تھا، وہاں پر کافروں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو روک لیا۔ روک لینے کے بعد کافروں اور مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر آپس میں بات چیت چھڑی۔ اس وقت ایک بات ذہن میں آئی مسلمانوں کے دلوں میں، کیا بات آئی؟ ہم تعداد میں کم ہیں، 1400 تھے وہ اپنی جگہ، اور ایک طرف پورے کیا ہے مکہ جو بالکل قریب تھا وہاں کے مشرک اور کافر تھے، ہر اعتبار سے ان کے پاس طاقت تھی، تعداد میں زیادہ تھے، ہتھیار ان کے پاس تھا، مقام اور مرتبہ تھا، اور ان کے پاس باقاعدہ جنگجو تجربے کار جنگجو کیا ہے فوج ان کے پاس موجود تھی۔ مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ آج وہی ماحول میں ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کو کھڑا کیا گیا ہے۔ آج بہت سارے معاملے میں ہم نے صلح کر لیا ہے، ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، مسجد کا معاملہ آیا ہم کمپرومائز کر لیے، اور بہت سارے ایسے معاملات آئے ہم نے کمپرومائز کر لیا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پر جس مقصد کو لے کر مدینے سے نکلے تھے مکہ آنے کے لیے، مکہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بھی آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں۔ چند چیزوں پر ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ صلح ہونے سے پہلے جو حالات پیدا کیے گئے تھے، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ اب مکہ کے لوگ ان کے اوپر جنگ چھیڑ دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی نیت کے مطابق قرآن مجید کی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 22 کو نازل فرمایا، اور فرمایا کیا فرمایا؟ وَلَوْ خَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اے مسلمانوں ہمت سے رہو، اگر یہ کافر تمہارے سے لڑائی کریں گے حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر یہ کافر تم سے لڑائی کرنے کا ارادہ کر کے آئیں گے، وہ پیٹ پھیر کر کے تم سے بھاگ جائیں گے، وہ تم سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ثم لا یجدون ولیًا ولا نصیرا، اور وہ اپنی مدد کے لیے نہ کوئی مدد کرنے والا پائیں گے اور نہ ہی اپنا کوئی دوست پائیں گے۔ یہاں پر مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کون سے دوست کی بات کر رہا ہے اور کس کی مدد کرنے کی بات کر رہا ہے۔ کفار مکہ کا عقیدہ 360 بت جو کعبۃ اللہ کے اندر رکھ کر جن کی وہ عبادت کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے اگر یہ 360 بت جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں ان تمام کی مدد لیں اور وہ یہ خیال کریں کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور ہمارے دوست بن کر کے وہ ہماری مدد کریں گے، ثم لا یجدون ولیًا ولا نصیرا، وہ 360 بت ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کے دوست ثابت ہوں گے۔ مسلمانوں، میں تمہاری مدد کے لیے ہوں اور میں تمہارا دوست ہوں، اس بات کا پیغام اللہ تعالیٰ نے 1440 پر 2 سال پہلے مسلمانوں کے حق میں یہ اعلان فرما دیا تمہاری مدد کرنے والا تمہارے رب کی ذات اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ تمہارا دوست ہے اور دوست بن کر تمہاری ہمیشہ مدد فرمائے گا۔ لیکن آج ہمارے ایمان کے اندر اتنی پختگی نہیں ہے، کیونکہ آج اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کو اپنا دوست نہیں مانتے اور اللہ رب العالمین ہمارا دوست نہیں بن پا رہا، کیونکہ یہ رشتہ عبادت کے بنیاد پر، اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے بنیاد پر جڑتا ہے۔ آج یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کی ذات پر، اس کی دوستی پر اور اس کے مدد کرنے پر آج ہمارا یقین کامل نہیں باقی رہا۔ تو میرے حال میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے دین کو ہمیشہ ہم نے غلبہ دیا ہے، اس دین کے مطابق زندگی گزارو جس کی بنیاد پر ہمیشہ تم کو بھی ہم غلبہ دیں گے، مقام دیں گے، مرتبہ دیں گے۔ اگر ہم دوبارہ اپنے کھوئے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، سر بلند ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہماری عزت کی جائے،
ہم کو مقام دیا جائے، ہم کو مرتبہ دیا جائے، جینے کے لیے اطمینان اور سکون کا موقع دیا جائے، تو ایسی صورت میں ایک ہی چیز ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آگے چلیں، اللہ رب العالمین آگے بھی ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے یہ کہا کہ ہم تم کو جیت دیں گے اور کافر کیا ہے ہار مان لیں گے اور کیا ہے ناکامیابی کی صورت اختیار کر لیں گے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ الفتح کی اس کی بات کی آیت 20/3 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ اللہ کی ذات ہے، کَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، جس نے کافروں کے ہاتھوں کو تم پر روک لیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں کو کافروں پر روک لیا۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اس وقت کی بات ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مکہ کے چند سردار بیٹھ کر کے آپس میں صلح کر رہے ہیں، کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے 80 ایسے لوگ جو ہتھیار سے لیس تھے، ان کے پاس ہر چیز تھی، جو اس صلح حدیبیہ کے موقع پر پیچھے سے حملہ کر کے ان کو ختم کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ اچانک اس بات کی اطلاع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کو بھیجتے ہیں، وہ مشرکوں کے کافروں کے جو مکہ سے آئے تھے 80 لوگ جن کے پاس ہر قسم کا ہتھیار تھا، ان 80 لوگوں کو پکڑ کر کے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور وہ اقرار کر لیتے ہیں۔ مکہ کے سردار ایک طرف بات چیت کے لیے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دوسری طرف 80 لوگوں کو تیار کرنے کے لیے اس موقع پر حملہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر ہو سکتے تو اس وقت جنگ چھڑ سکتی تھی، یہ لوگ حملہ کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی، وہی وہ اللہ کی ذات ہے، کفا ایدیہم عنکم، جس نے ان 80 لوگوں کے ہاتھوں کو تم پر حملہ کرنے سے روک لیا، وایدیکم، اور تمہارے ہاتھوں کو روک لیا، عنہم، ان کے اوپر حملہ کرنے سے۔ وہ 80 تھے تو تم اپنے سامنے 1400 تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے باوجود کہ ہم نے 80 کے مقابلے میں تم کو 1400 بنایا تھا، ان پر تم جیت حاصل کر سکتے تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے اس وقت لڑائی کو پسند نہیں کیا۔ اللہ بھی لڑائی کو پسند نہیں کرتا، خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ 80 لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم پر حملہ کرنے سے روکا، اور 1400 تم تھے، اگر تم ان کے اوپر حملہ کرتے تو تم ان کے اوپر غالب آ جاتے۔ 1400 آدمی کیا 80 لوگوں کو مار نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم چاہتے ان کے اوپر حملہ کرتے، ان اظفرکم علیہم، تم کو ان پر ہم نے غالب بنا دیا تھا، تمہارے پاس اتنی طاقت تھی کہ تم ان پر حملہ کر کے جیت حاصل کر سکتے تھے، اس وقت بھی ہم نے اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں کو ان پر روک لیا۔ تو مفسرین نے بہت بہترین نقطے کا تذکرہ یہاں پر کرتا ہے، اگر کافر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہے، جب تک اللہ نہیں چاہتا وہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان کافروں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اللہ نے دونوں کے ہاتھوں کو دونوں کے اوپر اٹھنے سے روک لیا تھا۔ آج یہ ہمارے مقابلے میں اپنی زبان اٹھا رہے ہیں، ہمارے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، ہمارے نبی کے اوپر کیا ہے تہمت لگا رہے ہیں، اور ان کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ مختلف بیانات میں آپ نے سنا ہوگا یہ جو حالات ہمارے سامنے کیا ہے لوگوں کے ہمارے سامنے جو کیا ہے عیاں ہو رہے ہیں، واضح کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ان کی جو زبانیں کھل رہی ہیں کیا اللہ کے حکم کے بغیر کھل رہی ہیں؟
ان کے جو ہاتھ چل رہے ہیں کیا اللہ کے حکم کے بغیر ہاتھ چل رہے ہیں؟ ان کے جو دماغ چل رہے ہیں کیا اللہ کے حکم کے بغیر ان کے دماغ مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے، مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر ایکتا پن پیدا کرنے کے لیے۔ جب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے دونوں کے اوپر دونوں کے ہاتھ کو باندھ دیا، اگر ہم کھولتے آپس میں جنگ ہوتی، اگر جنگ بھی ہوتی تو جیت مسلمانوں کے حق میں تھی، چاہے دنیا مل کر کے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے، ان کی کوئی مدد کے لیے سامنے نہیں آتا، اور اگر کسی کی وہاں پر مدد ہوتی مسلمانوں کی اور ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ کی ذات تھی۔ آج یہ عقیدہ لے کر کے مسلمانوں کو چلنا ہے، کسی کی ہار جیت ان کے میجارٹی پر نہیں ہوتی، کسی کی ہار جیت ان کے کم اور زیادہ ہونے پر نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا دخل اس کے اندر نہیں ہوگا، کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائے گا، کوئی کسی کے اوپر کیا ہے ظلم نہیں کرے گا، جب تک اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کریں۔ آج ہمارے اس ملک کے اندر غیر مسلموں کی طرف سے مسلمان اپنے آپ کو پریشان محسوس کر رہے ہیں، کم تر سمجھ رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کی زندگی محسوس کرتے ہوئے تصور لے کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ کا اختیار چل رہا ہے۔ ہماری ایمانی کمزوری کی بنیاد پر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم حاضرین، آج بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا تم اگر ہمارے قانون کے مطابق زندگی گزارو تو ایسی صورت میں کامیابی تمہارے ہی لیے ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے متعلق اس طرح کے حالات دن بدن بدتر آنے کے باوجود بھی ہمارے اندر سمجھنے کا مادہ نہیں ہے، ہمارے اندر اپنی اصلاح کرنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر ہمارے زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیا آج ہمارے مسجدیں آباد ہیں؟ کیا ہمارے ایمان کا جذبہ بڑا ہے؟ کیا ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ بڑا ہے؟ پھر بھی وہی چیزیں جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اور آگے کیا ہوں گے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ بہرحال میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین اسلام کو اللہ کے نبی کے ساتھ بھیجا ہے، اسے ہمیشہ دوسرے دینوں کے اوپر غلبہ دینے کے لیے بھیجا ہے، کامیاب بنانے کے لیے بھیجا ہے، مقام اور مرتبہ اس کے ساتھ دے کر کے بھیجا ہے۔ اگر ہمارا مقام آج کھویا ہوا ہم محسوس کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، جسے آج دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی چیزوں کو اپنے زندگی میں اختیار کر کے میرے محترم حاضرین، وکفی باللہ شہیدا، اللہ کہتا ہے کہ اس بات پر میں گواہ ہوں۔ تم اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اللہ ایک دوست کی شکل میں تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر مشکل میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیغام جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے صحابہ تک پہنچا، جاؤ صلح حدیبیہ کے بعد تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو، بڑی سی بڑی جنگوں کی نوبتیں کافروں کی طرف سے آئی، نہ کہ مسلمانوں ماحول بنایا تھا۔ جب بھی وہ ان کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی لاج رکھی، ان کو غلبہ دیا۔ جہاں دین کو غلبہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اس دین کو غلبہ دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی غلبہ دیا، عزت دیا، مقام دیا، وقار دیا، مرتبہ عطا کیا۔ کیوں؟ صحابہ کرام دین اسلام پر بالکل اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد مضبوطی کے ساتھ اسے ٹھان لیا اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور انہوں نے کیسا ثبوت دیا؟ ہمیشہ غالب رہ کر اپنے دین کو غلبہ کیسا پہنچایا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو اس کے بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے موضوع میں ان باتوں کی وضاحت کروں گا کہ اللہ نے جب صحابہ سے اس بات کا وعدہ کیا، وعدے کے مطابق جیت کو حاصل کرنے کے لیے
کیا کردار انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کیا تھا، کیا ماحول اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، کن کن چیزوں کی تبدیلی اپنے زندگی میں لایا تھا، جس کی بنیاد پر ان کو کھویا ہوا وقار ملا، عزت ملا، مرتبہ ملا، اور ان کے ہمیشہ زندگی میں کیا ہے ایک ایسی عالی شان زندگی نصیب ہوئی جو کم سے کم تعداد میں ساری دنیا کے اندر وہ لوگ چھا گئے۔ ان کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ برقرار رکھا، اور آج بھی اسی نام و نشان کے نام سے مسلم قوم کے نام سے ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں۔ جو بھی حالات ہمارے سامنے پیدا کیے جا رہے ہیں مسلمان قوم کے لیے یہ کوئی نئے نہیں ہے، ہمیشہ اس طرح کے حالات آئے ہیں، اور ہمیشہ ان حالتوں کا سامنا کرنا مسلمانوں نے سیکھا ہے، اور اپنے زندگی میں ہمیشہ تبدیلی لائی ہے، ایک ایمانی جذبہ پیدا کیا ہے، عبادت کا جذبہ پیدا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کی ہے۔ آج یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں، مسلمان اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اندر دینی فکر پیدا کریں، اللہ کی عبادت سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اللہ کے گھروں کو کیا ہے اپنے زندگی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکالنے کے لیے کوشش کریں ایک وقت کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ ضرور دین اسلام تو غالب ہے ہی، مسلمانوں کا انشاءاللہ غلبہ ہوگا، ہماری عزت کی جائے گی، ہمارا ادب و احترام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، ہمیشہ مسلمانوں کو ایک اسلامی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیتوں میں دین کو ہمیشہ غالب بنانے کا جو وعدہ کیا ہے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس بات پر سب سے پہلے یقین کرنے والا بنائیں، اور یقین کرنے کے بعد اپنے اندر ایک اسلامی جذبہ پیدا کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ اللہ کی ذات سے کیا ہے نا امید نہ ہوتے ہوئے ایک امید لے کر کے، اچھی امید لے کر کے زندگی گزارنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔